تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا اور کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن پاک سے مثال سمجھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی، اور مثال سمجھیں گے ابلیس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ تو ایسا ہی ہوا، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ کس امر نے تجھے منع کیا میری بات ماننے سے، جبکہ میں حکم دے چکا؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، اور پھر ایک جگہ پہ ابلیس نے کہا کہ مجھے آپ نے گمراہ کیا ہے۔ یہ ابلیس کی سٹیٹمنٹ ہے، اللہ نہیں کہہ رہا، اللہ ہمیں وہ واقعہ بتا رہا ہے قرآن پاک میں۔ یہ ابلیس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ اب دوسری طرف آدم کی مثال ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا، تو ابلیس نے، شیطان نے اس کو بہکایا اور ان سے کہا کہ تم کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں دائمی زندگی نہ مل جائے، اس لیے تمہیں روکا ہے۔ تو اس کے نفس میں وسوسہ ڈالا شیطان نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کیا ایسا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کی طرح اڑ نہیں گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اڑا رہا ہوں اس پہ۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے رب ہمارے، اگر ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ مثال آدم کی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اگر کوئی غلطی کرنی ہے، ہو گئی ہے کوئی غلطی، تو ہم نے معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اصلاح کرنی ہے اپنی۔ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم شیطان کی طرح اڑ جائیں اور ہم بات چیت کریں کہ ہم بہتر ہیں، یا ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ برائی نہ کر سکتے، اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے یہ برائی کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہم ہر چیز اللہ پہ ڈال رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے فری ول دی ہوئی ہے انسان کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ فرشتوں سے سجدہ کرنے کو کہا تو انہوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، اور فری ول تھی تو ابلیس جو تھا وہ بھی فرشتہ تھا، لیکن وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو انکار کرتا ہے، تو وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے پاس فری ول تھی، اس نے جانا کہ یہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے اس نے بات چیت بھی کی کہ میں تو بہتر ہوں اس سے، اور آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اس نے الزام لگا دیا اللہ تعالیٰ کے اوپر، بجائے کہ وہ معافی مانگ لیتا اور اپنی اصلاح کر لیتا، اس نے الزامات لگا دیے۔ ایسے ہی ہم الزامات لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم یہ برائی نہ کرتے، یہ برا کام ہم نہ کرتے اگر اللہ چاہتا تو۔ یہ الزامات ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہم لگا رہے ہیں۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ یہ شیطان کا رستہ ہے۔ اور دوسری طرف آدم، جس نے غلطی کی اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، اور زمین میں ایک وقت کے لیے دانہ پانی ہے تمہارے لیے، اور جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا، اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو کوئی میری آیتوں کو جھٹلائے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، ہدایت ہے۔ اس میں جو آیتیں ہیں اس کو ماننا، اس پہ ایمان لانا ہمارا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم ایمان نہ لائیں گے، اس کو جھٹلائیں گے، اس کا انکار کریں گے، تو ہم کافر ہیں،
ہم جہنمی ہیں، ہم آگ میں جانے والے ہیں۔ تو آدم کی اور ابلیس کی مثال ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے، ابلیس کے راستے پہ چلنا ہے کہ الزامات ہم لگائیں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر، یا کہ ہم معافی مانگ کے اپنی اصلاح کریں گے۔